اچھا شیر اختر بروت صاحب، رضوی برادران سعد رضوی اور انس رضوی کے بارے میں 4 مہینے ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ ثانیہ مرید میں تاحال ان کا پتہ نہیں ہے۔ اور پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے فارم 45 کے حوالے سے 8 فروری کے 2024 کے الیکشن میں ووٹ لینے والی، پاکستان تحریک انصاف کے بعد فارم 45 کے حوالے سے بتا رہا ہوں، تو کیا ان کے کارکنان کو کیا پیغام دیں گے؟ بڑے آج کل ان کے اوپر بڑے مشکل حالات ہیں۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹی ایل پی کے ساتھ تو ویسے سانحات ہو گئے، بہت بڑے سانحات ہیں، میری ہمدردی ہے ان کے ساتھ، لیکن ٹی ایل پی کو ایک چیز سوچنی چاہیے۔ غلط ہے نگدہ کوکا، وہ نگدہ کوکا جس نے گایا تھا، کیا نام ہے ان کا؟ ملکو۔ وہ ملکو بھی لوٹا ہو گیا ہے۔ اچھا ہاں نا، وہ جو ہے نا اس کو یو کے نہیں چھوڑا۔ میں بھی جا رہا تھا اس کے پروگرام میں شرکت کے لیے، بلکہ پر بڑے گندے گندے گانے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ناکدہ کوکا بند کر دیں گے، منجی تلے ڈانگ پھیرنا یہ بھی بند ہونا چاہیے، جب پھی پاوے گجرا یہ بھی بند ہونا چاہیے، منجی تلے ڈانگ، منجی ایک تے جوانیاں دو یہ بھی بند ہونا چاہیے۔ 132 گانے عظمہ بخاری نے بند کر دیے۔ تو منجی ان کو پسند نہیں ہوگی نا، منجی چارپائی کو کہتے ہیں۔ جی مروت صاحب، ثانیہ ڈی چوک ہوا، ثانیہ مرید کے ہوا، مزید بھی کسی جو ہے وہ دھرنے کی گنجائش اب باقی رہ گئی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ میرا خیال ہے دیکھیں ثانیہ ڈی چوک ہوا، لیکن اگر آئندہ کوئی پارٹی یا پی ٹی آئی احتجاج کے لیے ڈی چوک آئے گی تو میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی ڈی چوک کا ثانیہ دوہرا سکتا ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو آپریشن جس انداز میں لاسٹ ٹائم ہوا، وہ کوئی بھی آدمی یہاں پہ گولی کھانے کے لیے آرام سے نہیں کھڑا ہوگا۔ لیکن ڈی چوک کے بعد آپ نے دیکھا کہ 4 مہینے بعد 6 مہینے بعد ایک ثانیہ مرید کے ہوا، وہ اسٹیٹ کو یا حکومت کو ان چیزوں سے نہیں گھبرا رہی۔ ان کی پارٹی کا موقف ہے 1000 بندہ ثانیہ مرید کے میں جو ہے وہ مارا گیا۔ آپ کو میں ایک بات کروں، بے شک آپ کی بات یہاں تک درست ہے، دیکھیں مینڈیٹ لے اڑے، اس پہ نہیں گھبرائے، حکومتیں بنی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، لوگ مرے، 9 مئی کو بھی مرے، ڈی چوک پہ بھی مرے، مرید کے میں بھی مرے، تو کیا ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی قوم بلوں میں گھس جائے؟ یہ مشورہ دیں گے آپ؟ میں نے آج ہی کشمیر کے کانفرنس میں کشمیریوں کی مثال دی ہے، وہ کہتا ہے نا کہ ظلم پھر ظلم ہے، وہ شاعر کہتا ہے نا بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک کیفیت بنا رہی ہے، ایک ذہن سازی کر رہی ہے، پاکستان کی شبیہ بنا رہی ہے، اور وقت کی کایا یا جبر کی کایا پلٹتے کوئی دیر نہیں لگتی۔ ماضی میں ہم نے کتنے طاقتوروں کو دیکھا، آج پیوند خاک ہیں، کتنے انڈسپینسیبل لوگ جو ہیں قبرستانوں میں ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا شیر اختر بروت صاحب، رضوی برادران سعد رضوی اور انس رضوی کے بارے میں 4 مہینے ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ ثانیہ مرید میں تاحال ان کا پتہ نہیں ہے۔ اور پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے فارم 45 کے حوالے سے 8 فروری کے 2024 کے الیکشن میں ووٹ لینے والی، پاکستان تحریک انصاف کے بعد فارم 45 کے حوالے سے بتا رہا ہوں، تو کیا ان کے کارکنان کو کیا پیغام دیں گے؟ بڑے آج کل ان کے اوپر بڑے مشکل حالات ہیں۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹی ایل پی کے ساتھ تو ویسے سانحات ہو گئے، بہت بڑے سانحات ہیں، میری ہمدردی ہے ان کے ساتھ، لیکن ٹی ایل پی کو ایک چیز سوچنی چاہیے۔ ماضی میں یہ استعمال ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مذہبی پارٹیاں طاقت کے جو مقتدرہ پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے سیاسی پارٹیاں استعمال نہیں ہوتی ہے۔ 2018 کے بعد کسی حد تک پی ٹی آئی استعمال ہوئی، تو لہٰذا ٹی ایل پی کو سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ جو بھی ان کے ساتھ ہوا یہ کسی بھی طور جائز تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی جو امپریشن بنا کے دی تھی
وہ بھی کوئی سیاسی طور پہ کوئی جائز امپریشن نہیں تھی. آپ کو یاد ہوگا جو یہاں فیض آباد میں پیسے بٹ رہے تھے اور بار بار یہ آتے تھے اور بعض اوقات بلا وجہ آتے تھے. تو لہٰذا میری پوری ہمدردی ہے رضوی برادران کے ساتھ, TLP کے ساتھ, ان کے شہداء کے ساتھ, لیکن آئندہ کے لیے سب کو سوچنا چاہیے کہ سیاست جو ہے وہ قوم کے لیے ہوتی ہے, ٹھیک. طاقت کے ارتکاز یا طاقتوروں کے لیے نہیں ہوتی تو ہے. کیا رضوی برادران کے لوگوں نے کوئی قانونی معاملات کے حوالے سے آپ سے کوئی رابطہ کیا کہ جس وہ ڈگر میں پھنسے ہوئے ہیں اور آج کل ان کے حالات ہیں, کوئی قانونی معاملات سے کوئی نہیں کیا ہے. میں نے تو اس دن زاہد گشکوری کی خبر دیکھی کہ ڈی خان میں وہ گرفتار ہو گئے, لیکن اب اس کے بعد کوئی اپڈیٹ نہیں آئی. لیکن اگر رابطہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی میں قانونی طور پہ معاملت کریں گے, معاملت کر سکتا ہوں. ٹھیک. اچھا شیر افضل مروت صاحب, محمود خان اچکزئی علامہ راجہ ناصر کو تعینات کیا گیا ہے, تعینات ہو گئے, منتخب ہو گئے, یا ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا, کس نے کیا؟ یہ ہونا تھا, بتائیے گا یہ ہونا تھا, کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی نا. ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے پوزیشن لیڈر 6 مہینے سر ہو گئے تھے, تو 6 مہینے بھی زیادتی تھی نا. اب اگر ایک چیز ہو گئی تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا. کاروبار جو پارلیمان ہے وہ چل ہی نہیں سکتا ہے. یہ اس دوران 6 مہینوں کے اپوزیشن لیڈر کی غیر موجودگی میں جو آئین سازیاں ہوئی ہے وہ بھی اگر کسی عدالت میں, آزاد عدالت میں چیلنج ہوگی تو یہ بھی سوالیہ نشان ہوگا کہ آئین سازی کس طرح اس ایوان میں ہو سکتی ہے جہاں اپوزیشن لیڈر نہ ہو. اچھا, یہ جو 6 مہینے بغیر اپوزیشن لیڈر کے چل رہی تھی, تو حکومت کو کیسے رحم و کرم آ گیا کہ یہ نوٹیفیکیشن بھی کر دیتے ہیں؟ اگر کوئی بات تو ہوئی ہے. دیکھیں یہ میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں نا, یہ آئین کی ضرورت ہے. تو یہ کب تک آپ اس کو جو ہے پرولانگ کر سکتے ہیں؟ 6 مہینے آپ نے کر دیا نا. باقی بات یہ ہے کہ بعض آئینی دفاتر جو ہیں, جس طرح چیف الیکشن کمشنر کا دفتر ہے, وہ برنے ہوتے ہیں بہت سارے دفاتر جس میں اپوزیشن لیڈر کی رائے جو ہے وہ ضروری ہے. تو لہذا یہ کنسٹیٹیوشنل ڈیبیکل ہوتا کہ آپ اس کو مزید طوالت دیتے. شیر افضل مروت صاحب, آج کل شوکت بسرا صاحب آپ کے خلاف بہت بول رہے ہیں, کیا وجہ ہے, کیا لڑائی ہوگی آپس میں؟ میں تو اس حضرت سے کیا, میرا کوئی زندگی میں تعلق نہیں رہا ہے, لیکن میں نے 2-3 دفعہ ٹالریٹ کیا, لیکن یہ حضرت جو ہے وہ لگی ہوئے ہیں. تو لہذا اب انشاءاللہ یا تو یہ پھر صحیح بولیں گے نیکسٹ ٹائم یا پھر بولیں گے ہی نہیں. کوئی قانونی چارہ جوئی تو میں کروں گا, لیکن اس کے علاوہ جو زبان یہ استعمال کر رہے ہیں اس کی میں پوچھ گچھ خود ان سے ضرور کروں گا. اچھا شیر افضل مروت صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ علی امین گنڈا پور اور سہیل خان افریدی کے درمیان فرق کیا سمجھتے ہیں؟ دونوں کی اسٹریٹجی کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیے میں تو علی امین خان جب وزیر اعلیٰ تھے اور PTI نے مجھ سے دوری اختیار کی, تو مجھے علی امین خان کے دور میں کوئی اس طرح احساس نہیں ہوا کہ کوئی سوتیلی ماں کا سلوک ہے میرے حلقے کے ساتھ یا میرے ساتھ. عزت احترام دیتے رہے اور جواباً میں بھی دیتا رہا, اور آج بھی یہی وجہ ہے. وزیر اعلیٰ نہ ہونے کے باوجود بھی میں علی امین خان کی دوستی پہ فخر کرتا ہوں. سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے تو ہمارا بڑا احترام کا رشتہ تھا, وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جو ہے وہ ہمارا تعلق نہیں رہا ہے, اور نتیجتاً آج میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے مابین کوئی خوشگوار تعلقات ہیں. اور میرا خیال ہے کہ میری مثال تو ایسی ہے نا راندہ درگاہ کی, مطلب یہ میرے پولیٹیکل سٹیکس نہیں ہے. اور اگر کوئی مطلب وزیر اعلیٰ کی نشست پہ بیٹھا ہوا شخص میرے ساتھ ذاتیات کرے گا تو کمزور لوگوں میں تو ہم نہیں ہیں کہ کسی اختیار سے یا طاقت سے ڈر جائیں. میں نے ہمیشہ اس کو بڑے چھوٹے بھائی کی طرح دیکھا ہے. میں نے اس کی آمد پہ ان کے خلاف جو کمپین ہوئی اس میں ان کو ڈیفینڈ کیا, لیکن ان کو کوئی غلط مشورے دے رہا ہے. اور کچھ ہمارے دوست ہیں جنہوں نے مجھے کہا ہے کہ اور میں ان کا احترام کرتا ہوں, تو لہٰذا میں نے سہیل افریدی کے خلاف کوئی بیان نہ دینے کا یہ کیا ہے, فیصلہ کیا ہے. اور میں چاہوں گا
کہ وہ بھی احساس کر لیں کہ ان کو جو ہے شاید ان کے لیے بے خواہ نہیں ہے جو ان کے دشمنوں میں اضافہ کر رہے ہیں. کیا سہیل افریدی نے کبھی آپ کے خلاف کوئی بیان دیا، کوئی خلاف بیان آیا ہو؟ میرا خیال ہے میرے علاقے کے فنڈ بند کیے ہیں، یہ بھی ایک ایکسٹریم سٹیپ ہوتا ہے. باقی میرے خلاف وہ بیان دے گا تو کیا مطلب علی مخانم والی صورتحال ہوگی. اچھا شیر افضل بروت، 8 فروری کو بسنت ہے، کبھی بسنت منائی ہے یا 8 فروری؟ یہ 8 فروری کو پی ٹی آئی کو بسنت منانی چاہیے. 804 کے گڈے جو ہیں اڑائیں اور زمین کے ساتھ ساتھ فضا کو بھی قیدی 804 کے نام سے بھر دیں. اچھا شیر افضل مروت صاحب، پنجاب حکومت نے بڑا سٹیپ لیا ہے اور بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ویلگیرٹی ہے ٹک ٹاک کے اوپر بڑے گندے گندے گانے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ناکدہ کوکا بند کر دیں گے، منجی تلے ڈانگ پھیرنا یہ بھی بند ہونا چاہیے، جب پھی پاوے گجرا یہ بھی بند ہونا چاہیے، منجی تلے ڈانگ، منجی ایک تے جوانیاں دو یہ بھی بند ہونا چاہیے. 132 گانے عظمہ بخاری نے بند کر دیے. تو منجی ان کو پسند نہیں ہوگی نا. منجی چارپائی کو کہتے ہیں. جی جی، منجی تلے ڈانگ منجی ایک تے جوانیاں دو نہیں، یہ تو خیر کوئی گانا ہے. بلو دا بیلٹ ہے. نہیں دیکھیں، یہ ان کا فیصلہ تو نہیں ہوگا نا بخاری صاحبہ کا. ہاں، یہ تو پنجاب حکومت کا ہے اور ایک ثقافت کی ہوئی وزیر ہے سر. اچھا جی جی، بہرحال میں نے یہ گانے میں نے سنے نہیں ہیں. اچھا لیکن اگر کوئی ایسے گانے ہیں جن گانوں میں ولگیرٹی پائی جاتی ہے، نقد کوکے میں کیا بدل گیا؟ نہیں، نقد کو کا تو سیاسی گانا ہے، وہ تو خان کی وجہ سے جو ہے. لیکن انہوں نے اس کو بھی ویلگیرٹی میں رکھا. اب ان کی ویلگیرٹی ہے نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، ان کی ولگیرٹی کی تعریف جو ہے وہ شاید پھر غلط ہے. ساتھ میں ولگیرٹی کے علاوہ اگر پی ٹی آئی کا بھی کوئی نام یا خان کا کوئی نام لیتا ہے تو ان کے لٹریچر میں یہی ہوگی. بہرحال غلط ہے. نقدہ کوکا، وہ نقدہ کوکا جس نے گایا تھا کیا نام ہے ان کا؟ ملکو. وہ ملکو بھی لوٹا ہو گیا ہے. اچھا ہاں نا، وہ جو ہے نا اس کو یو کے نہیں چھوڑا. میں بھی جا رہا تھا اس کے پروگرام میں شرکت کے لیے، بلکہ میں چلا گیا یو کے. ملکو نے بھی آنا تھا، وہ نہیں آ سکا. وہ انہوں نے پابندی لگا دی تھی اس کے ٹریول کرنے پہ. تو بعد میں یہ پھر مجھے پتہ چلا کہ جی وہ تو اس نے آئی ایس پی آر کے لیے کوئی گانا گا لیا. لیکن بہرحال یہ ہماری قومی ایسی ہے، ہم سائڈ بدلتے دیر نہیں لگاتے ہیں. ملکو کو ویسے نقد کوکے کی بات کوئی اور بھی کوکا ٹوکا گانا چاہیے. تو کیا سجیسٹ کریں گے میاں محمد نواز شریف صاحب کو، میاں شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز کو کیا کرنا چاہیے اب جو ملکی حالات کے؟ دیکھیں، مریم نواز ایک کام کر رہی ہے. سیاست میں جو نقصانات نون کو ہوئے نا، یہ ووٹ کی عزت کی پامالی پہ 8 فروری کو جو نقصان ہوا یا جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو رویے برتے گئے، اس کا نقصان نون کو ضرور ہوا ہے. لیکن اس کی تلافی اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مریم کے ذریعے پرفارمنس ایسی ہو. اور میرا خیال ہے کہ ان کے پاس صحیح انہوں نے ایک آپشن چنا ہے. اور بادی نظر میں تو یہ لگ رہا ہے کہ مریم جو ہے وہ کوششیں بہت زیادہ کر رہی ہے. لیکن چاہے کتنی بسیار کوششیں ہو جائے، پی ایم ایل این کو ایک چیز سمجھ آنی چاہیے کہ آئین کا احترام اور ووٹ کی عزت جب تک نہیں ہوگی، یہ بالکل ناممکن ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون عوام کے دلوں میں بسیرا کر لے. اچھا شیر افضل مروت صاحب، چونکہ اب عمران خان تو اندر ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کوئی رول رکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو اندر رکھنے کا نواز شریف صاحب اپنا انتقام لے رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو لندن پلان تھا یا جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ جو ٹرائکا کے بیچ، اس میں یہ ایک فیصلہ شاید ہوا پڑا ہے کہ خان کو ہم نے نہیں چھوڑنا ہے. اور کوئی بھی میجر کسی بھی فریق کی طرف سے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ریلیف دیا جاتا ہے تو وہ بھی ریورس ہوگا. یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. تو میرا خیال نہیں ہے کہ اپنے تئیں انفرادی طور پہ میاں نواز شریف صاحب کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ دوسری طرف خوف ہے؟ ہم سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر خان عمران باہر آ گیا
तो हम जेलों में होंगे, वो नहीं, जिंदा कोई- गाड़ देगा। कोई नहीं, ये जिंदा गाड़ देगा। ये कोई खान जो है वो मलकुल मौत उनके पास है जो जिंदा गाड़ देगा। ये वैसी रेटोरिकल स्टेटमेंट्स हैं। खान बाहर आएगा, अगर बाहर आएगा यही पाकिस्तान होगा, यही लोग होंगे। और देखिए ना, यही नवाज शरीफ साहब को अंदर किया बाजवा साहब ने। बाजवा भी पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत है। तो लिहाजा ये जो लोग कह रहे हैं ना फलां को जिंदा गाड़ देगा, ये वक्त गए। कोई किसी को जिंदा गाड़, बिल्ली को कोई जिंदा नहीं गाड़ सकता है। हाँ, अलबत्ता बात ये होनी चाहिए कि रवादारी हो, सियासी रवादारी हो और एक दूसरे का एहतराम हो, ऐसी बातें होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन कराम, शेर अफजल मरवत साहब आपका बहुत शुक्रिया, स्पेशली आज हमें टाइम दिया। और उम्मीद करते हैं कि ये जो शेर अफजल साहब से हमने टाइम लिया, इनको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम, जो स्पेशली मार्च के अंदर शेर अफजल मरवत साहब अवामी एहतजाजी चैंपियन बनने जा रहे हैं, तो उसको